أكبر الله أكبر. نجاست کیا ہے؟ نجاست کے معنی گندگی کے ہے۔ انسانی جسم سے نکلنے والی گندگی جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ سب نجاست کہلاتی ہے۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نجاست غلیظہ، ایسی نجاست جو سخت ہو، یعنی اگر تھوڑی سی بھی لگ جائے تب بھی دھونے کا حکم ہے۔ آدمی کا خون یا پاخانہ، پیشاب اور منی کا قطرہ اور شراب، خنزیر کا ماंس اور ہڈی، کتے بلی کا پاخانہ پیشاب، گھوڑے گدھے یا کھچر کی لید، گائے بیل بھینس گوبر، مرغی بطخ کی بیٹ اور سب حرام جانوروں کا پیشاب پاخانہ وغیرہ یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 2 نجاست خفیفہ، ایسی نجاست جو کم اور ہلکی ہو، جیسے کہ چھوٹے بچے یا دودھ پیتے بچے کا پیشاب، پاخانہ، حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب جیسے بکری وغیرہ سب نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے اور اگر پھیلاؤ میں روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ اس کو دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور برا ہے۔ اور اگر روپے سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں، بغیر اس کے دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑی چیز لگ جائے جیسے پاخانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے ہوئے نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں ہے۔ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں۔ یعنی آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، اگر دوپٹے میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تب معاف ہے۔ اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہاتھ میں بھری ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ اسی طرح اگر ٹانگ میں لگ جائے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تو تب معاف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس انگ میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہو، اور اگر پورا چوتھائی ہو تو معاف نہیں، اس کا دھونا واجب ہے، یعنی بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں ہے۔ اگر پیشاب کے چھینٹیں سوئی کے نوک کے برابر پڑ جائے کہ دکھنے میں دکھائی نہ دے تو اس کا کچھ حرج نہیں، دھونا واجب نہیں ہے۔ اگر نجاست ایسی چیز میں لگی ہے جس کو نچوڑ نہیں سکتے جیسے تخت، چٹائی، زیور، مٹی یا چینی کے برتن، بوتل، جوتا وغیرہ، تو اس کے پاک کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک بار دھو کر ٹھہر جائے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دھوئے، پھر جب پانی ٹپکنا رکے تب پھر دھوئے، اسی طرح 3 بار دھوئے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ کپڑا اور بدن صرف دھونے ہی سے پاک ہوتا ہے، چاہے دلدار نجاست لگے یا بادل کی، کسی اور طرح پاک نہیں ہوتا۔ آئینے کا شیشہ اور چھری، چاقو، چاندی، سونے کے زیورات، پھول، تانبے، لوہے، گفٹ، شیشے وغیرہ کی چیزیں اگر نجس ہو جائیں تو خوب پوچھ ڈالے اور رگڑ ڈالنے یا مٹی سے مانجھ ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہے، لیکن اگر نقشی چیزیں ہو تو بے دھوئے پاک نہ ہوگی۔ زمین پر نجاست پڑ گئی پھر ایسی سوکھ گئی کہ نجاست کا نشان بالکل جاتا رہا، نہ تو نجاست کا دھبا ہے نہ بدبو آتی ہے، تو اس طرح سوکھ جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، لیکن ایسی زمین پر تیمم درست نہیں ہے۔ ہاں نماز پڑھنا درست ہے۔ جو اینٹ یا پتھر، چونا یا گارے سے زمین میں خوب جما دیے گئے ہو کہ بے کھودے زمین سے الگ نہ ہو سکے، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ سوکھ جانے اور نجاست کا نشان نہ رہنے سے پاک ہو جائیں گے۔